جب ایک پوپ کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جب کوئی پوپ انتقال کرتا ہے تو صدیوں پرانی ایک رسم کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص کو اطلاع دی جاتی ہے وہ ہے کیمرلنگو۔ روایت کے مطابق کیمرلنگو کو پوپ کے جسم کے قریب کھڑے ہو کر ان کے بپتسمہ والے نام سے 3 بار پکارنا ہوتا ہے۔ اگر پوپ جواب نہیں دیتے تو انہیں مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ کارڈنلز کو اطلاع دی جاتی ہے اور پوپ کے رہائشی کمرے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رسم کا ایک حصہ پوپ کی انگوٹھی کو توڑنا ہوتا ہے۔ یہ انگوٹھی پوپ کی طاقت کی علامت ہوتی ہے اور اس کو توڑنا ان کے دور کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی اور اس کی نقل نہ کر سکے۔ اس کے بعد عوام کو اطلاع دی جاتی ہے اور 9 دن کا سوگ منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 1.4 ارب کیتھولک افراد اپنے رہنما کا سوگ مناتے ہیں۔ لیکن جلد ہی ایک خفیہ اجلاس ہوتا ہے تاکہ پوپ کا جانشین چنا جا سکے، پر اس سے پہلے پوپ کا جنازہ ہوتا ہے۔ 2005 میں پوپ جان پال دوئم کا جنازہ تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ 4 ملین افراد ویٹیکن سٹی میں جمع ہوئے تاکہ پوپ کا سوگ منا سکیں۔ روایتی طور پر پوپ کو 3 تابوتوں میں دفن کیا جاتا ہے، سائپرس، سیسے اور بلوط کی لکڑی کے۔ لیکن پوپ فرانسس نے اپنی سادہ طبیعت کے مطابق ایک سادہ لکڑی کا تابوت منتخب کیا جو اندر سے زنک سے لائن کیا گیا ہے، صرف ان کا جسم تابوت میں بغیر ڈھکن کے، تاکہ سوگواران آخری دیدار کر سکیں۔ پوپ فرانسس 1 صدی سے زیادہ عرصے میں پہلے پوپ ہوں گے جنہیں ویٹیکن سے باہر دفنایا جائے گا، روم کے بیسیلیکا آف سینٹ میری میجر میں۔ پوپ بینیڈکٹ 16 جنہوں نے وفات سے 9 سال قبل بڑھاپے کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا، ان کو مشہور سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں دفن کیا گیا، جو کہ 90 سے زیادہ پوپس کی آخری آرام گاہ ہے۔ نئے پوپ کے انتخاب کا عمل، جسے کانکلیو کہتے ہیں، پوپ کی وفات کے 2-3 ہفتے بعد سسٹین چیپل میں مکمل رازداری سے ہوتا ہے۔ کوئی فون نہیں، کوئی میڈیا نہیں، کوئی بیرونی رابطہ نہیں۔ ہر کارڈنل اپنے پسندیدہ امیدوار کے لیے بیلٹ پیپر پر ووٹ دیتا ہے اور یہ عمل اس وقت تک دہرایا جاتا ہے جب تک کہ کسی کو 2/3 اکثریت نہ مل جائے۔ انتخاب ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، یہ کئی دن یا ہفتے بھی لے سکتا ہے۔ تاریخ کا سب سے طویل پوپ انتخاب 1268 سے 1271 تک جاری رہا، جو تقریباً 3 سال پر محیط تھا۔ یہ کارڈنلز کے درمیان سیاسی کشمکش کا شکار رہا۔ کوئی بھی بیپٹائزڈ کیتھولک مرد پوپ بن سکتا ہے۔ تھیوری میں تو آپ بس پوپ کے رہائشی کمروں میں جا کر خود کو نامزد کر سکتے ہیں، تاہم اگر کارڈنلز آپ کو نہیں جانتے تو آپ کو درکار 2/3 ووٹ ملنے کا امکان کم ہے۔ جب پوپ فرانسس 2013 میں منتخب ہوئے تو انہوں نے نہ صرف ارجنٹینا بلکہ پورے امریکی براعظم سے پہلے پوپ بن کر تاریخ رقم کی۔ لیکن تاریخی طور پر کارڈنلز اطالویوں کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ 266 پوپس میں سے 217 کا تعلق اٹلی سے رہا ہے۔ تو اگر یہ سب بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا؟ یہ آسان ہے۔ ایک چمنی کے ذریعے باہر کی دنیا کو دھواں دکھایا جاتا ہے۔ کالے دھوئیں کا مطلب ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور سفید دھوئیں کا مطلب ہے کہ پوپ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ ایک سینئر کارڈنل لاطینی زبان میں اعلان کرتا ہے ہیبیمس پاپم، یعنی ہمارے پاس پوپ ہے۔ عام طور پر 1 گھنٹے کے اندر نیا پوپ سینٹ پیٹر اسکوائر کے اوپر بالکنی پر نمودار ہوتا ہے، اور پھر بڑا اعلان۔ نئے پوپ کا نام۔ پوپ کے لیے اپنا پیدائشی نام رکھنا ضروری نہیں۔ پوپ فرانسس کا پیدائشی نام ہورہے ماریو برگولیو تھا۔ انہوں نے فرانسس نام سینٹ فرانسس آف اسیسی کی عزت میں رکھا۔ پوپ کی موت صرف ایک زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک قدیم اور خفیہ مرحلے کا آغاز ہے جب کیتھولک چرچ اپنے مستقبل کے لیڈر کے انتخاب میں مصروف ہوتا ہے اور دنیا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ سفید دھواں پھر کب اٹھے گا۔